الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ کے عالم مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو عمل و یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع ہے مسجد کے بارے میں۔ تو قرآن کریم کے اندر مسجد کے بارے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مسجد بنانے والے کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں کہ جو آدمی مسجد کو تعمیر کرتا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھر کو وہ لوگ تعمیر کریں کہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہوں اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہوں اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو کہ اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جہاں 5 چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی مسجد بنائے تو اس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے تو اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے اللہ کے اوپر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ جب تک اس کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہوگا پھر اسے اللہ کے گھر کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوگی کہ اس گھر کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے پہلی جو چیز فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھے، اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرے اعمال کا محاسبہ ہونا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی تو خالص طور پر وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا۔ دنیا کا دکھاوا اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ جو مال خرچ لگائے گا مسجد کے اندر وہ دیکھ کر لگائے گا، آیا میں یہ اینٹ لگا رہا ہوں یہ کس مال سے کمائی ہوئی ہے، آیا میرے پاس جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ جائز طریقے سے کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہاں کام الصلاۃ، کہ تیسرا کام کون سا ہے کہ وہ آدمی نماز ادا کرنے والا ہو، کیونکہ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر نماز ادا کی جائے۔ جب مسجد بنانے والا خود ہی نماز ادا نہ کرتا ہو تو پھر فائدہ کیا ہے اس کے بنانے کا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر وہ نماز ادا کرے۔ دوسری اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی جو مسجد بنانے والا ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ مسجد کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ یہ مسجد صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان مسجد کو بنا کر چھوڑ دے یا مسجد کے لیے جگہ دے دے پھر کہے کہ میں بری ہو گیا ہوں۔ نہیں، جب انسان اس طرح انتظام کرتا ہے تو اپنا پوری توجہ دینی چاہیے کہ میں نے یہ گھر اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا ہے کہ آیا جس مقصد کے لیے میں نے وقف کیا ہے وہ مقصد حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے نماز ادا کرنے والا ہو تاکہ وہ مسجد کے اندر آئے، اس کو مسجد کی تمام ضروریات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں مسجد کے اندر ضرورت ہے، کس چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ وآتى الزکاۃ، کہ نماز کے بعد وہ آدمی کے اندر یہ صفت اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد جب نمازی پڑھتا ہے تو اس کا ظاہر جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہو، اس کے جس جگہ نماز پڑھا ہے وہ پاک ہو، اس کا جسم پاک ہونا چاہیے، طہارت حاصل ہونی چاہیے۔ جب ظاہر پاک ہونا چاہیے تو ظاہر کے لیے باطن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے پھر جو پاک مال سے جو لقمہ کھاتا ہے اس کا اس کے ساتھ باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔
اور دوسری حکمت اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے نا، اس کے اندر دل کے اندر یا اس کی فطرت کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے، صدقہ دینے کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ جب بھی مسجد کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کے لیے ادائیگی کے اندر پہلے دشواری نہیں آتی تھی، اب مسجد کے جس معاملے کے لیے بھی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو دشواری پیدا نہیں آتی، وہ بلا جھجھک کو ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ چوتھا فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، پانچواں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتا ہو۔ تو اس کا اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان مسجد تعمیر کرتا ہے، اس کے اندر رکاوٹیں لوگ کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً ایسے ممالک کے اندر جس طرح بھارت ہے یا غیر مسلم ممالک ہے، وہاں اللہ کے گھر تعمیر کرنا بڑی مشکل ہو جاتے ہیں۔ لوگ غیر مسلم حکومتیں جو ہیں، لوگ ہیں، وہ اللہ کے گھر تعمیر نہیں کرنے دیتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ لوگ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے رہا کریں۔ تو برادران اسلام، جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، انہوں نے کہا اس کے دل کے اندر ہوگا کہ دنیا والے اللہ کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر وہ اپنی پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر تعمیر کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ غیر مسلموں کے لیے، آج ہمارے ممالک کے اندر بھی، مسلم ممالک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خواہ مخواہ بڑا بناتے ہوئے رکاوٹیں پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ اس لیے جو بھی یہ ذمہ داری سنبھالے اس کے اندر یہ صفتیں پائی جانے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فَأَصَابَ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ، اگر یہ آدمی کے اندر صفتیں پائی جائیں گی، اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو برادران اسلام، مسجد کس چیز کا نام ہے؟ مسجد نام ہے سجدہ کرنے کی جگہ کا نام۔ اب انسان مسجد تو بنا لیتا ہے، تو مسجد کے اندر بہت سے انتظامات ہوتے ہیں، اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے دوسرے معاملات ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو برادران اسلام، مسجد کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد کے اندر آئے تو اس مسجد کے جو حکم میں سے، احکام میں سے ہے، پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر آئے اس کو چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے۔ ہاں، اگر ایسا وقت ہے کہ جس وقت کے اندر نماز نفل پڑھنا یا نماز پڑھنا ممنوع ہے یا مکروہ ہے، جس طرح فجر کے اندر اگر فجر کے آدمی سنت گھر ادا کر کے آ جاتا ہے، پھر مسجد کے اندر کوئی بھی نفلی عبادت پڑھنا یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے، انسان نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ کر آتا ہے مسجد کے اندر، تو اس وقت بھی کوئی بھی نفل عبادت مسجد کے اندر یا کوئی کسی بھی وقت وہاں کہیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر ایسے اوقات کے اندر انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں تو اس وقت آدمی کو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، تاکہ مسجد کا حق ادا ہو جائے، مسجد کا حق ادا ہو جائے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر لوگوں کے نیک اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں اور برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور نیک اعمال میں سے جو سب سے پسندیدہ عمل میرے نزدیک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا ہے۔ کہ انسان چل رہا ہوتا ہے، راستے پر کوئی درخت کی ٹکڑ کے کوئی کانٹے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی بھاری دار درخت کی اور پڑا ہوتا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوتا ہے، جس کا یہ اندیشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، وہ آدمی وہاں سے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے نزدیک سب سے نیک اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے، اور برا اعمال میں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سب سے برا اعمال جو ہے، پسندیدہ جو عمل ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر بلغم کو دیکھے وہ اس کو صاف کیے بغیر چھوڑ دے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سب سے برا عمل ہے، یہ سب سے برا عمل ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد کے اندر کوئی بھی اگر گندگی پڑی ہے، بعض اوقات پرندے کو بیٹ وغیرہ کھائے جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی ہے، اس کی صفائی کے اندر خلل اندازی کرنے والی ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ میرے شان کے اندر کمی آ جائے گی۔ بذات مطلق ہمیں شان دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اگر ہم اس کی صفائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ
ہمارے مقام و مرتبہ کے اندر اضافہ فرمانے کا۔ اور صفائی کے متعلق ایک اور پیارے فرمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ فرماتے ہیں آپ کے شاگرد کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے۔ شاگرد دوڑتا دوڑتا آیا کہ یا حضرت آپ مجھے جھاڑو دے دیں، میں مسجد کی صفائی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مسجد کی صفائی کرنے دو۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے گھر کے اندر تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، جسے ہم اپنی زبان میں بھوک کہتے ہیں، جس آدمی کے گھر میں بھوک ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، میرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مسجد کی صفائی کے اوپر معمور ہو جائے، مسجد کی صفائی کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر کی بے برکتی ختم کر دے گا۔ کتنا بڑا جو ثواب ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میں اسے ان کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو نہ ترک کرو، اور دوسرا مسجد میں جا کر جتنا ممکن ہو سکے، اگر مسجد کے دیکھو ممبر پڑا ہے، پھٹیاں پڑی ہیں، کوئی چیز ہے، اس کی صفائی کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مفلسی نہیں لائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مفلس نہیں چھوڑتا۔ میں اکثر لوگوں کو یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہو کہ امام مسجد ہیں، ہر مسجد کے اندر امام موجود ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی امام نے بھوک کی شکایت کی ہو، کسی امام نے تندرستی کی شکایت کی ہو، کسی امام نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو؟ آج تک ہمارے معاملے میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، اللہ کریم اسے بے وارث نہیں چھوڑتا، اللہ کریم اس کے رزق کے اسباب اپنے غیب سے خزانے سے پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی رضا مجدہ ہو، آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے، بیٹے اگر آپ دیکھتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے، مولویوں کے پاس سہولیات کہاں سے آ جاتی ہیں، یہ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی سواری استعمال کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو آپ بڑا پیارا جواب فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کریم دنیا والوں کو دیتا ہے جو دنیا کے کماتے ہیں، سارا دن دنیا کا کماتے ہیں، دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اللہ کریم ان کو دے رہا ہے۔ اور جو آدمی ساری دنیا کو ترک کر کے اللہ کے گھر کے اوپر اندر بیٹھ جاتا ہے، کیا میرا رب اس کو معلوم رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھتا معلوم۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کریم میرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے، اور نہیں تو کم از کم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان لوگوں کے قریب نہ جانا، ان سے دور رہنا، کیونکہ ان لوگوں کے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو برادران اسلام اس بات کا بھی خاص خیال رکھا کرو کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کیا کرو، اور اگر مسجد میں جب بھی داخل ہوتے ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، نویت و سنت الاعتکاف، کیونکہ اگر اعتکاف کی نیت کے ساتھ انسان مسجد کے اندر ہوتا بھی ہے تو اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کو مسجد کے اندر آئے تو اس کو چاہیے کہ 2 چیزوں، یعنی کہ جو درخت ہیں، ایک لہسن اور دوسرا پیاز، ان چیزوں کو کھا کر مسجد کے اندر نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جن چیزوں کے ساتھ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں کے ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں 2 چیزوں کا جو بیان کر دیا گیا ہے، اب اگر صرف یہ 2 چیزیں ہی بیان فرما دیتے، حدیث پاک کا اگلا حصہ بیان نہ ہوتا تو انسان سمجھتے کہ صرف ان ہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے آخر میں جب یہ فرما دیا کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو گویا ہر ایسا کام کر کے مسجد کے اندر آنا جس سے ہم انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جس طرح سگریٹ پینا ہے کہ کوئی آدمی سگریٹ پی کے مسجد کے اندر آ جائے، اب سگریٹ کی بھی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان جو آدمی سگریٹ کو پسند نہیں کرتا وہ تو کبھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسجد کے اندر خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے جو واش روم ہوتے ہیں یہ بالکل مسجد کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، اندر کا مطلب یہ ہے کہ صحن کے بالکل صاف ہوتے ہیں،
ان کی صفائی نہیں کی جاتی، تو وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو انسان کا خیال اس طرف ہوتا ہے، بلکہ انسان نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اور اللہ کے نبی کی فرامین کی تلاوت کرتے رہتے ہیں نا، ان کے دل اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی ناپسندیدہ چیز یا بدبو ہو نا ان کو بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا ایک واقعہ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ پیر محمد کرم شاہ علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ شاگرد تھے اور بیرا شریف کے اندر مفتی تھے۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں، ہمارے سینئر ساتھی تھے، کہ ایک مرتبہ آپ ہمیں دورہ حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے، حدیث پاک کی کتاب، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے، مجھے کسی چیز کی بو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ حکم دیا کہ جہاں دیکھو، تو وہ کہتے ہیں ہم سارے طالب علم دیکھنا شروع کر دیے، ہم نے مسجد کے تمام کونوں کو تلاش کیا، دیکھا، ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات ہے صحیح جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں دوست کہ ہم نے مسجد کے باہر دیکھا تو مسجد کے باہر ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے آ کر بتایا کہ حضور والا باہر کسی کی لاش پڑی ہے۔ پھر ہم نے آپ سے سوال کیا کہ حضور والا یہ ہم بھی تو اتنے طالب علم موجود ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو کس طرح محسوس ہو گئی ہے؟ تو اس وقت آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب انسان ساری زندگی اللہ و اللہ کے نبی کے فرمان کو پڑھتا ہے نا، پھر اس کا دل اتنا پاک ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی سی کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس کے دل کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج یہ بڑا افسوس کی بات ہے، ہم مسجدوں کو بنا تو دیتے ہیں نا لیکن اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داری لگا دیا کرتی ہے۔ آج مجھے حضرت علامہ صاحب بتا رہے تھے وہ بھی مسجد کی صفائی کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے، میں راستے کے اندر بھی اظہار کیا ہے، ہماری مسجد کے اندر بھی ایک آدمی ہے، وہ کپڑے کی دکان کے اوپر بطور ملازم کام کرتا ہے، صبح سے لے کر رات عشاء وقت تک تقریباً وہ دکان کے اوپر ہوتا ہے، صرف ایک جمعے کے دن اس کی چھٹی ہوتی ہے دکان کی، لیکن جمعے والا سارا دن جو ہے وہ مسجد کے اندر لگاتا ہے، پورے مسجد کی صفائی کرتا ہے، لیکن اللہ کریم اسے اتنا رزق دے رہا ہے، آج تک اس آدمی نے شکوہ نہیں کیا کہ میرے پاس اتنی کمی ہے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے جو افطاری ہوتی ہے کوئی آدمی اس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے افطاری کہیں اور سے نہیں لے لی، افطاری 2-3 سال جب سے میں مسجد میں افطاری کر رہا ہوں اسی نے لی ہے، اگر کوئی اور بھی لے کر آتا ہے تو ساتھ وہ اپنی ضرور لے کر آتا ہے۔ تو یہ انسان اگر یہ سوچے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی یہ ذمہ لگا دیتا ہے، ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ انسان جب اب کوشش کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھیں، خصوصاً مسجد کا احترام کریں۔ ہاں خصوصاً اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کے سے چھوٹے بچوں کو، پاگلوں کو، لڑائی جھگڑے کو، اسی طرح جو ہے تلوار سونپنے کو اور حدود نافذ کرنے کو اس سے دور رکھو۔ ایسے بچے جن کے اندر مسجد کے احترام کا شعور نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب نے سختی سے منع فرمایا ہے، تو ان بچوں کو مسجد کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ ان کو مسجد کے احترام کا پتہ نہیں ہوتا، مسجد کی باقی صافی کا نہیں خیال رکھ سکتے، اس لیے یہ بات خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔